صبح سے شام اس کا جو وظیفہ حیات ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو. اللہ رب العزت نے اصول دیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط مستقیم اگر لینا ہے تو ان کی صحبت میں رہو جن پر میرا انعام ہوتا ہے، اور ان کی صحبت چھوڑ دو جن سے میں غضبناک ہوتا ہوں. کہ اگر ایک شخص لو کان رجل یعمل عمل جمیع الصالحین بعد ان تکون صحبتہ مع الفجار، ایک شخص نے اتنی نیک عمل کیے کہ سارے صالحین کے عمل اس نے کر ڈالے، عبادتیں سب کچھ کر ڈالی، مگر بعد میں فاسق فاجر دنیا دار اللہ کے نافرمانوں کی صحبت میں جا بیٹھا، تو فرمایا اس کے عمل رائے گاں جائیں گے، قیامت کے دن وہ انہی فاسقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فجار کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور دوسرا کلمہ اللہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ دوسری جانب اگر اس شخص نے غلطی سے زندگی میں گناہ کیے تھے، فسق و فجور کیے تھے، مگر ساری گناہوں بھری زندگی کے بعد اسے خیال آ گیا تو صحبت ابرار اختیار کرنا، نیکوں کی صحبت میں چلا گیا، اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا، قیامت کے دن ابرار کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان دو آیات کریمہ میں جو میں نے سورہ شعراء سے تلاوت کی، ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب نہ کوئی مال کسی کو فائدہ پہنچائے گا اور نہ اولاد. وہ بیٹے جو دنیا میں دست و بازو تصور ہوتے اور خاندانوں کی قوت تصور ہوتے ہیں، مال اور اولاد میں سے کوئی بھی اس دن نفع مند نہ ہوگا. ایک خاص بات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، سمجھائی. قیامت کے دن نفع مند ایک شے ہوگی، فائدہ دینے والی ایک چیز ہوگی، اور وہ کیا؟ فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اپنا دل قلب سلیم، صحت مند دل، دنیا کی لذتوں سے اچاٹ دل، دنیا کی رغبتوں اور شہوتوں سے کنارہ کش دل، دنیا کی آرزوؤں خواہشوں اور شہوتوں سے پاک دل، اللہ کے ذکر، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اس کے ساتھ معمور دل لے کر جو شخص قیامت کے دن آئے گا وہی قلب سلیم اس کو نفع دے گا. آج کی گفتگو کا موضوع قلب سلیم ہے کہ سلامتی والا دل کیا ہے اور دل کی صحت کیا ہے. دل تین قسموں کے ہوتے ہیں، ایک میت ہوتا ہے دل، قلب میت، ایک قلب صحیح، قلب حی، قلب سلیم، زندہ دل ہوتا ہے، صحیح اور سلیم دل. ایک قلب مریض اور بیمار دل ہوتا ہے. آج کی رات ہم قلب سلیم اللہ سے طلب بھی کریں گے اور اس کی علامتوں کو بھی جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے برعکس، قلب سلیم کے برعکس قلب مریض ہے. قرآن مجید میں مریض دل کے بھی احوال بیان کیے، تفصیلات میں گئے بغیر اتنا کافی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا، مریض دل کی بات کی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. اور دلوں کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے، دلوں کا روگ ایک ایسا روگ ہے کہ جس کو یہ بیماری لگ جائے پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اللہ کی خاص عنایت اور توفیق کے بغیر دل کی بیماری ختم نہیں ہوتی. یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ جب آج رات ہم قلب سلیم کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد وہ محض گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے جو ہمارے سینے میں دوران خون کا باعث بنتا ہے، نہیں. جس کو قلب اور فؤاد کہتے ہیں یا قلب سلیم کہتے ہیں، وہ اس دل کے اندر ایک دل ہے، اور وہ دل اس دل کا برتن ہے، وہ دل اس قلب کا برتن ہے، اس کا ظرف ہے، اس کا مقام ہے.
تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اسی دل کی بات ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ کانوں نے سنا کیا تھا، آنکھوں نے دیکھا کیا تھا، دلوں نے چاہا کیا تھا۔ تو چونکہ دل کا تعلق چاہتوں سے، رغبتوں سے، خواہشوں سے، آرزوؤں سے ہے، اور یہ جو دل ہے اس کے یہ فنکشن نہیں ہے، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہنے اور نہ چاہنے والا، محبت کرنے یا نفرت کرنے والا دل، وہ اس دل کا فنکشن نہیں، وہ دل کے اندر ایک دل ہے، اس دل کی بات ہو رہی ہے۔ مردہ بھی وہی ہوتا ہے، حالانکہ یہ دل پمپنگ تو کر رہا ہوتا ہے، اس میں دوران خون تو اس کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے، خون کی پیوریفیکیشن، صفائی بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کے خانوں سے، گردش بھی ہو رہی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود دل مردہ ہے۔ اپیرنٹلی دل کا کوئی والو بند نہیں ہوتا، اپیرنٹلی اس کو کوئی مرض ظاہری نہیں ہوتی، مگر وہ مریض ہوتا ہے۔ وہ مریض کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ نفسانی شہوتوں کا شکار ہوتا ہے تو مریض ہو جاتا ہے، دنیاوی لذات کا طالب ہوتا ہے تو مریض ہو جاتا ہے۔ اس دل کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ دو کناروں کے درمیان ہے، دو جوہروں کے درمیان رکھا گیا ہے۔ اس کی ایک سمت نفس ہے، دوسری سمت روح۔ نفس مظہر ہے، نفس ایک ایسا جوہر ہے انسان کی شخصیت میں، وہ مظہر ہے برائی کا، شہوتوں کی رغبت کا، منفی قوتوں کا، منفی رغبتوں کا، منفی خواہشوں کا، منفی چاہتوں کا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ الی آخر الآیہ۔ وہ جو شہوتوں کی محبت ہے، وہ جو مال و زر کا حرص ہے، وہ جو تکبر ہے، کہیں غرور ہے، کہیں حرص ہے، کہیں لالچ ہے، کہیں نفرت ہے، کہیں کدورت ہے، کہیں بغض ہے، کہیں عداوت ہے، کہیں اناد ہے، یہ جو ساری منفی خواہشیں، منفی رغبتیں، منفی جھکاؤ اور منفی خصوصیات ہیں، یہ ان کا منبع وہ نفس ہے جس کی اصل حالت اماریت ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو حقیقت میں برائی کی ہی طرف بڑی شدت کے ساتھ بلانے والا اور کھینچ کے لے جانے والا ہے۔ تو نفس گویا اس دنیا کا، اس ناسوت کا نمائندہ ہے، اغراض دنیاوی کا نمائندہ ہے، مادی لذتوں کا نمائندہ ہے، ظلمانی کائنات کا، اندھیری دنیا کا نمائندہ ہے، اس پست دنی اور کمینی دنیا کا نمائندہ ہے۔ نفس ایک جوہر ہے، دوسری طرف سمت بالا میں روح ہے، روح ملأ اعلیٰ کی نمائندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تخلیق بشری اور تخلیق انسانی میں بھی دو باتوں کا ذکر کیا تھا۔ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، بشریت کا وہ مادہ جو صلصال سے بنا، سیاہ گارے سے بنا، بودار گارے سے بنا، گلے سڑے ہوئے گارے سے بنا، جس میں سیاہی بھی تھی، جس میں بدبو بھی تھی، اور جس کے اندر اور بھی کافی منفی رجحانات تھے۔ ان تمام منفی رجحانات کا حامل پیکر بشریت میں وہ نفس ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اس کو سنوار لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونکوں، اپنی روح پھونکوں، اللہ نے فرمایا اپنی روح پھونکوں، اس روح سے کیا مراد ہے؟ اپنے نور کا چراغ اس کے پیکر بشری میں روشن کر دوں، اس کے جسد ناسوتی میں اپنے نور کا چراغ روشن کر دوں، تو فرشتوں پر سجدہ ریز ہو جانا، کیونکہ سجدہ ہوگا تعظیم و تکریم کے لیے، اور یہ سجدہ تعظیم اس پیکر بشریت کو جو صلصال اور حمأ مسنون کا مرکب ہے اسے نہیں کیا جا رہا، وہ تعظیم اس نور کی جا رہی ہے جو تمہارے چراغدان جسم میں رب نے روشن کر دیا۔ تو اس نور کی نمائندہ روح ہے، اور اس گلے سڑے بدبودار گارے کا نمائندہ نفس ہے خصوصیات کے اعتبار سے۔ ادھر وہ منفی رجحانات کا منبع، ادھر وہ عالم انوار اور عالم تجلیات کا منبع، ادھر یہ اس دنیا کا نمائندہ نفس، ادھر بالا اعلیٰ کا
عالم ملکوت کا، عالم جبروت کا، عالم لاہوت کا نمائندہ روح، رب کائنات نے اس دل کو ان دو نمائندوں کے درمیان رکھ دیا ہے۔ نفس بھی دل پہ اثر انداز ہوتا ہے اور نفس چاہتا ہے دل میری طرح بن جائے، روح بھی کوشش کرتی ہے، اثر ڈالتی ہے، وہ چاہتی ہے بندے تیرا دل میری طرح ہو جائے، نفس چاہتا ہے کہ تیرا دل قلب ناسوتی بن جائے، روح کہتی ہے اے دل تو قلب ملکوتی بن جا۔ نفس چاہتا ہے یہ دل ظلمانی دل بن جائے، روح چاہتی ہے یہ دل نورانی دل بن جائے۔ نفس چاہتا ہے کہ یہ دل شہوات دنیا کے ساتھ متعلق رہے، اور روح چاہتی ہے کہ یہ دل لذات عالم جبروت اور اللہ کی قربت کی اس بارگاہ کی لذتوں اور راحتوں کے ساتھ جڑی رہے۔ نفس چاہتا ہے کہ یہ دل دنیا کے حرص و لالچ میں گم رہے، روح چاہتی ہے کہ یہ دل ہمہ وقت الست بربکم کی صداؤں میں گم رہے اور قالوا بلا کہتی رہے۔ دونوں دل کو اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اگر نفس بازی جیت جائے تو دل مریض ہو جاتا ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے، اگر اس جنگ اور اس بازی میں جیت روح کی ہو جائے تو دل زندہ قلب سلیم ہو جاتا ہے۔ دل تخت ہے، دل ایک تخت ہے، جسم انسانی کی سلطنت کا تخت ہے۔ روح چاہتی ہے میری حکومت ہو تاکہ اس دل کے عرش پر مالا اعلیٰ کے انوار اتریں، ان پر فرشتے اتریں، تجلیات اتریں، الہامات اتریں، برکات اتریں، خیرات اتریں، حسنات اتریں، اور ان میں فرشتے اپنی باتیں القاء کریں اس دل میں۔ اس دل کی چھت سے دروازہ کھلے جس کا تعلق آسمانوں سے ماورا عرش تک کی دنیا سے جڑ جائے، اور جو باتیں وہاں ہوتی ہیں اس کی صدا اس دل کو سنائی دے۔ جو مناجات اور ذکر اذکار ملائکہ کرتے ہیں اس کی صدائے بازگشت دل کے کوٹھے میں سنائی دے، تاکہ بندہ چلتا تو فرش پر ہو مگر کیفیت عرش کی ہو۔ دل اس کے برعکس اور نفس اس کے برعکس چاہتا ہے۔ نفس چاہتا ہے یہ مریض ہو جائے، اس کا تعلق مالا اعلیٰ سے کٹ جائے، اس کا تعلق مولا سے کٹ جائے، عالم انوار سے کٹ جائے، یہ اندھیری دنیا میں رہے، حرص و حوث کی دنیا میں رہے، زیب و زینت و آرائش دنیا کی زندگی میں رہے، یہ تباہی اور بربادی کا شکار رہے۔ یہ دو کیفیتیں ہیں۔ تو نفس اپنی سلطنت چاہتا ہے دل پر، نفس اپوزیشن ہے، اور روح کے ذریعے روح چاہتی ہے حکومت الہیہ قائم ہو، قلب کے تخت پر حکومت الہیہ قائم ہو۔ نفس چاہتا ہے شیطانی حکومت قائم ہو۔ یہ ایک جنگ ہے۔ تو دل ایک خشک پتے کی طرح خواہشوں کے صحرا میں کبھی اڑ کے ادھر جاتا ہے، کبھی اڑ کے ادھر جاتا ہے۔ اس کو مولانا روم کہتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبر است۔ اے بندے اس دل کو سنبھال لے۔ اگر دل سنبھل گیا جو خشک پتے کی طرح اس صحرائے حیات میں خواہشوں کی آندھیوں میں اڑتا پھرتا ہے، اگر یہ سنبھل گیا، جم گیا، اس کو اللہ کے تعلق میں استقامت مل گئی، تو پھر یہ اس دل کا سینے میں رکھنا حج اکبر ہوگا۔ حج اکبر کیوں کہا؟ کہ پھر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی۔ لوگ تو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کا بنایا ہوا رب کا گھر دیکھنے جاتے ہیں، اگر دل سمر گیا تو اس میں خود خدا کی خود گزرگاہ بن جائے گی۔ یہ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کا گھر بن جائے گا۔ یہ ایک جنگ ہے۔ سورہ حج میں ارشاد فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ۔ شیطان بھی اسی کوشش میں لگا ہوا ہے، نفس بھی اسی کوشش میں ہے کہ دل فتنے میں مبتلا ہو، شیطان بھی اس کوشش میں ہے کہ دل فتنے میں مبتلا ہو۔ دو قوتیں دل کو مریض کرنا چاہتی ہیں، ایک قوت روح کی دل کو صحت مند کرنا چاہتی ہے۔ آج یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جس طرح انسانی جسم کے تمام اعضاء اپنا اپنا ایک فنکشن رکھتے ہیں، ہر ایک کا ایک فعل ہے اور ایک کام کے لیے عضو بنائے گئے، اس طرح دل کا، اور دل جب میں لفظ دل بولوں گا تو اس دل سے مراد وہ اطباء دنیا، ڈاکٹروں کا دل نہیں سمجھنا،
اس سے مراد وہ جو طبیب ارواح ہے، روحوں کا طبیب ہے، اس والا دل سمجھنا ہے۔ ہاتھ ہیں، ان کا کام ہے پکڑنا، گرفت کرنا۔ اگر یہ گرفت چھوڑ دیں، گرفت پوری نہ رہے، تو اس کا مطلب ہے ہاتھ مریض ہو گئے۔ اب میں آپ کو مرض اور صحت کا فرق سمجھا رہا ہوں کہ عضو مریض کیسے ہوتا ہے، صحت مند۔ مضبوطی سے ہاتھ اگر پکڑے، گرفت کر سکے تو صحت مند ہے، ید سلیم ہے۔ اگر گرفت نہ کر سکے تو ہاتھ بیمار ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، اگر نظر صحیح آئے تو آنکھ صحیح ہے، سلیم ہے۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو آنکھ مریض ہے۔ زبان بولتی ہے، نہ بول سکیں نہ چکھ سکیں تو زبان مریض ہے۔ بدن سارا اگر اس کی حرکت، اس کی طاقت، قوت برقرار ہو تو صحیح ہے۔ اگر ضعف آ جائے، کمزوری آ جائے، حرکات اس کی صحیح صحت مندانہ نہ رہیں تو بدن مریض ہے۔ معدہ ہضم کرے تو صحیح ہے، ہضم کرنا چھوڑ دے تو مریض ہے۔ یہ چند مثالیں میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے دی کہ ہر عضو کا ایک فنکشن ہے، اگر وہ صحیح کام کرے اس کا مطلب ہے وہ صحت مند ہے، اگر وہ اپنا کام نہ کرے تو بیمار ہے۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے، اب دل کی طرف آتے ہیں کہ کوئی دل کا بھی فنکشن ہوگا۔ تو دل دو ہیں، ایک تو جسمانی دل اور ایک اس کے اندر جو آج روحانی دل کی بات کر رہے ہیں، اس جسمانی دل کا تو اپنا فنکشن ہے۔ اب اس قلب کا جس کی آج بات ہو رہی ہے، اس کا فنکشن کیا ہے کہ جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا، ہاتھوں کو گرفت کے لیے پیدا کیا، آنکھوں کو دیکھنے کے لیے، کانوں کو سننے کے لیے، دماغ کو سوچنے کے لیے، معدے کو ہضم کرنے کے لیے، جسم کو حرکت کے لیے، زبان کو گفتگو کے لیے، ہر اس مقصد کے لیے پیدا ہوا۔ سو وہ دل کس کے لیے پیدا ہوا، اس کا بھی ایک فنکشن ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے اس کا فنکشن ہے، وہ محبت کے لیے، وہ دل اللہ کی طرف رجوع اور انابت کے لیے، وہ دل اللہ کی ملاقات کے شوق کے لیے پیدا ہوا، وہ دل اللہ کی معرفت کے لیے پیدا ہوا۔ 5 فنکشن ہیں اس دل کے، اور پھر ان چاروں مقاصد کی خاطر شہوتوں کو قربان کر دینے کے لیے پیدا ہوا۔ اس دل کی تخلیق اس فنکشن کے لیے ہوئی کہ وہ دل محبت کرے اللہ سے، وہ دل اللہ کی یاد کرے، وہ دل اللہ کی طرف رجوع کرے، انابت رکھے، وہ دل اللہ کی ملاقات کا شوق رکھے، رغبت رکھے، اس دل کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور ان مقاصد کے لیے زندگی کی ساری لذتیں، راحتیں، چاہتیں اور شہوتیں وہ دل ان کو قربان کرنے کے قابل ہو، قربان کر دے۔ یہ مقاصد ہیں جن کے لیے اس دل کو پیدا کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے، اگر دل صحیح ہو، سلیم ہو، صحت مند ہو، یا دل کو صحیح، سلیم اور صحت مند رکھنے کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جسم کو صحیح، صحت مند، طاقتور رکھنے کے لیے آپ کچھ شرائط پوری کرتے ہیں۔ اگر کھانا پینا چھوڑ دیں تو جسم طاقتور یا صحت مند رہے گا نہیں۔ تو گویا اسی طرح دل کو بھی غذا، خوراک چاہیے۔ اب اگلی بات، خوراک اور غذائیت میں، خوراک اور غذا میں فرق ہے۔ خوراک اچھی بھی ہوتی ہے اور بیکار بھی ہوتی ہے، اسپیسیفک کیلوریز ہوتی ہیں 2000 کے قریب۔ مثلا ایک مرد کی ہر روز اس کو ایسی خوراک چاہیے جو اس کو مخصوص اور مطلوب توانائی مہیا کرے، جو ریکوائرڈ پروٹینز مہیا کرے، جو غذائیت کے ذریعے جسم کی صحت کے تقاضے ہیں۔ خوراک وہ اچھی ہوتی ہے کہ جو وہ غذائیت مہیا کرے۔ تو گویا ایک خوراک ہے اور ایک خوراک کے اندر غذا ہے جس کو غذائیت کہتے ہیں۔ تو جسم کو اچھی خوراک ملے تو صحت مند رہتا ہے، اور کھانے کو انبار کھا لے مگر غذائیت نہیں ہو صحیح تو کھا کے بھی بیمار ہوتا ہے۔ اس طرح دل کی بھی ایک خوراک ہے اور دل کی بھی ایک غذا ہے، پھر دل کی ایک زندگی ہے، پھر دل کی ایک لذت اور فرحت ہے، پھر دل کا ایک سرور ہے۔ دل کی خوراک، اس دل کو جس کی بات آج کر رہے ہیں، آپ اس کو قلب سلیم کرنا چاہتے ہیں، دل کو دل صحیح رکھنا چاہتے ہیں، صحت مند دل جو قیامت کے دن کام آئے، جو قبر میں کام آئے، مرنے کے بعد کام آئے،
یہ جسم موت تو آئے گی تب جب یہ دل کام کرنا چھوڑ دے گا، مگر اس دل کا کام موت سے پہلے تک تھا، اس دل کا کام موت سے پہلے تک تھا، اور جس دل کی بات ہم آج کر رہے ہیں اس کا کام موت کے بعد تک جاتا ہے۔ تو قلب سلیم کی خوراک اللہ کا ذکر ہے، قلب سلیم کی خوراک اللہ کا ذکر ہے۔ اس دل کی غذا، وہ جو خوراک کے اندر غذائیت ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں، جب ہم اللہ کی محبت کا نام لیں گے وہ رسول کی محبت کو شامل ہے۔ رسول کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کا کوئی وجود نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کی اور رسول کی محبت ایک محبت کے دو نام ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، کہ مومن کے ایمان کی تین خصلتیں ہیں، تین خصلتیں ہیں ایمان کی، اور فرمایا جس میں یہ تین ہو اسی نے ایمان کی لذت چکھی ہے یا ایمان کا ذائقہ چکھا ہے۔ تو تین خصلتوں میں ایک خصلت فرمائی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہر محبت سے زائد، اس کو ایک خصلت قرار دیا ہے۔ میری بات آپ سمجھیں، اللہ اور رسول سے محبت، احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کر ہو، تو ایک محبت قرار دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور پھر دوسری خصلت الگ فرمایا، پھر بندوں میں سے جس کی بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، جس سے بھی محبت رکھے اللہ کے لیے رکھے، اس کو دوسری خصلت کہا۔ پھر اس کے بعد ایمان کی محبت کو تیسری خصلت کہا۔ تو کوئی اللہ رسول کی محبت ایک شے، ایک حقیقت کے دو نام ہیں۔ قرآن میں بھی یہی فرمایا گیا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ساری محبتوں سے بڑھ کر اگر اللہ رسول اور دین کی محبت ہو تو ایمان ہے۔ تو یہ ایک ہی محبت کے مختلف چہرے ہیں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ عرض کر رہا تھا کہ ذکر، اللہ کا ذکر دل کی خوراک ہے، اللہ کی محبت دل کی غذا ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق جس دل میں ہو یہ اس دل کی حیات ہے۔ جو دل تڑپتا رہے اللہ کی لقاء کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے کہ کب میری ملاقات اپنے مولا سے ہوگی، یہ جو شوق لقاء ہے یہ اس دل کی حیات اور زندگی ہے۔ اور یہ پھر اس کی شوق لقاء ملاقات کا جو تصور ہے، اس میں اگر دل کو لذت ملے تو یہ دل کی راحت ہے، ورنہ دعا کے طور پہ ہر کوئی کہہ لے گا کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا کر، ہم تیری زیارت دیدار کر سکیں، مگر دیکھنا ہے کہ جب یہ کہا، جب یہ تصور کیا، اس نے کوئی لذت کی کیفیت بھی دل میں ڈالی؟ وہ جب لقاء کا تصور آیا، جب دیدار الہی اور رؤیت باری تعالیٰ کا خیال آیا، دعا کی لب پر جب کلمات آئے، تو اس آرزو نے دل کی کیفیت کو بھی بدلا۔ اگر دل کو راحت ملے، سرور ملے، تو سمجھیں دل قلب سلیم ہے۔ اور اگر دل کا التفات، رجحان، رغبت غیر کی طرف ہو، اللہ کی طرف نہ ہو بلکہ غیر کی طرف ہو، تو یہ دل کی بیماری ہے۔ مال کی طرف ہو تو دل بیمار ہے، حرص اور لالچ کی طرف ہو دل بیمار ہے، حب دنیا کی طرف ہو دل بیمار ہے، حب جاہ و منصب کی طرف ہو، عزت و شہرت کی محبت کی طرف دل کی رغبت اور التفات ہو، دل کا جھکاؤ ہو، تو سمجھو کہ دل بیمار ہے۔ اب غیر کا معنی بھی سمجھا دوں، جب کہتے ہیں حب غیر ہو دل میں تو دل بیمار ہے۔ اللہ کا غیر کون ہے اور کیا ہے؟ ایک جملے میں سمجھا دوں، ہر وہ شخص یا ہر وہ شے جو آپ کو اللہ سے دور کرے وہ اللہ کا غیر ہے، اور جو اللہ کے قریب کرے وہ غیر نہیں ہے۔ بس یہ تعریف، جو اللہ کی یاد بلائے وہ غیر ہے، جو اللہ کی یاد دلائے وہ رب کا غیر نہیں ہے۔ ایک جملے میں اصول کی بات زندگی میں یاد رکھ لیں، یہ منطقی غیر نہیں ہے، یہ ایک ایمانی تصور ہے، یہ ایک ایمانی تصور ہے، قرآن کا تصور ہے، حدیث کا، پورے دین اسلام کی تعلیمات کی عمارت اس تصور غیر پر قائم ہے۔ اگر تھوڑا دائیں بائیں ہو گئے تو ایمان ہی نہ رہا۔ اب وہ میرا موضوع نہیں کہ میں اس کے دلائل کی طرف چل پڑوں، مگر میں نے نچوڑ بتا دیا ہے
غیر اسے کہتے ہیں جو اللہ سے دور کرے، اللہ کی یاد کو بھلائے، اللہ سے غافل کرے، وہ غیر ہے۔ اور جو اللہ کی یاد دلائے، جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کی اطاعت اور بندگی سکھائے، جس سے ملنے، جس کو دیکھنے، جس کو چاہنے سے اللہ یاد آئے، وہ کبھی اللہ کا غیر نہیں ہے۔ اس لیے رسول کو کبھی اللہ کا غیر نہیں کہتے، کبھی رسول کو اللہ کا غیر نہیں کہتے۔ وہ اللہ کا غیر ہوتا تو اس کو بھیجا کیوں جاتا؟ اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ کیا کوئی اپنے غیر کو بھی بھیجتا ہے؟ کیا غیروں کو نمائندہ بنایا جاتا ہے؟ آپ بناتے ہیں اپنے غیروں کو نمائندہ؟ بناتا ہے کوئی؟ اس لیے کوئی نہیں بناتا کہ غیر ہے، شاید لوگوں کو اپنی طرف بلا لے اور میری بات نہ کہیں ان کو چھڑا دے۔ غیر کو کوئی نہیں بھیجتا۔ جس کو رب نے بھیجا ہے مخلوق کی طرف نبی رسول بنا کر، سمجھ لو وہ غیر نہیں۔ اللہ کے ہاں تو وہ غیر نہیں، وہ غیر اللہ سمجھتا تو نہ بھیجتا۔ جب اللہ نے غیر نہیں جانا تو ہم کس بنیاد پر غیر بنائے بیٹھے ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان آمنا۔ باری تعالیٰ تو نے ایک منادی بھیجا، اپنا منادی بھیجا، اس نے تیری طرف بلایا۔ ہم نے تو تجھے دیکھا بھی نہیں تھا، نہ تجھے دیکھا تھا، نہ تجھے سنا تھا، نہ تجھے جانا تھا، نہ تجھے مانا تھا۔ ہمارے ذرائع، ہمارے حواس، ہماری عقل، ہماری فہم، ہمارا دماغ کچھ اس قابل نہ تھا کہ تجھے جان سکتے۔ تو نے ایک منادی بھیجا، اس نے تیری طرف بلایا، اس کے بلانے پر تیری طرف آ گئے۔ ارے جس کے بلانے پر ہم رب کی طرف چلے گئے اس کو غیر کہیں گے؟ جس کے بتانے سے رب کو مان لیا اس کو غیر کہیں گے؟ کبھی نہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جن کے چہرے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ تو جن کے چہرے دیکھنے سے اللہ یاد آئے وہ اللہ کے غیر نہیں ہیں، اللہ کے غیر ہیں لات و منات، جو اس کی عبادت چھڑاتے اپنی عبادت کرواتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرے وہ غیر نہ ہوئے۔ اللہ کی غیر ہے دنیا، حب دنیا، شہوات نفس، جو اللہ کی بندگی سے دور کرتے ہیں، غفلت پیدا کرتے ہیں، اللہ کی یاد بلاتے ہیں۔ یہ میں نے ضمناً ایک بات سمجھا دی۔ تو اگر غیر کی طرف دل جھک جائے تو سمجھو مریض ہے، اور اگر غیر کا التفات چھوڑ کر پھر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو سمجھو کہ اس کا علاج ہو گیا، یہ اس کی دوائی ہے۔ غیر کی طرف التفات مرض ہے، اور دوبارہ اللہ کی طرف رجوع اس مرض کی دوا ہے۔ یہ ہے دل کی داستان۔ اس لیے عرفاء نے کہا کہ دنیا میں ہماری نگاہ میں محتاج، غریب اور مسکین لوگ پوچھا کون ہوتے ہیں؟ بعض عارفوں سے، اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ مسکین، محتاج، فقرے، جس کو پنجابی میں فقرہ کہتے ہیں نا، غریب، مسکین، محتاج، دنیا میں کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ غریب، مسکین، محتاج اور محروم ہے جو دنیا سے گیا اور دنیا میں سب سے اعلیٰ چیز جو تھی اس کا ذائقہ نہ چکھا۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ شے جس کا سب سے اعلیٰ ذائقہ تھا وہ چکھے بغیر چلا گیا، وہ محروم اور مسکین ہے بیچارہ۔ انہوں نے پوچھا دنیا میں وہ کیا شے ہے جس کا ذائقہ سب سے اعلیٰ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی محبت۔ لوگوں ایک نکتہ بتا دوں، دنیا ہنسی ہے صرف ایک سبب سے کہ یہ اللہ کی محبت کی جا ہے، اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ محبت یہاں کرنی پڑتی ہے اللہ سے، قبر اور آخرت میں کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ جسے کرنی ہے یہاں کرے، ہائے ہائے، جسے محبت کرنی ہے اللہ سے یہاں کرے۔ دنیا ہنسی فقط اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ اب پوچھیں کہ جنت کیوں حسین ہے؟ جنت حسین فقط اس لیے ہے کہ وہ رب کے دیدار کی جگہ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر جنت میں رب کا دیدار نہ ہونا ہوتا تو معلوم نہیں کون جنت کا سودا کرتا اور کون جنت کے پیچھے پڑتا۔ تو دنیا کا حسن اللہ کی محبت سے ہے اور جنت کا حسن اللہ کی رؤیت سے ہے، اس کا مکھڑا دکھایا جائے گا۔ اس لیے تصوف میں، سلوک میں اور معرفت کی زبان میں
فوت اور موت میں فرق ہے. ہم نے تو کھچڑی بنا رکھی ہے نا, ہر ایک کی موت کو کہتے ہیں فوت ہو گیا, اور ہر فوت ہونے والے کو کہتے ہیں اس کی موت ہو گئی. ہمیں تو کوئی فرق, ہم نے تو فرق سارے ہی مٹا رکھے. معرفت کی وہ لوگ جن کو معرفت ہے ان کی زبان میں فوت اور شے ہے, موت اور شے ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ عرفاء کہتے ہیں کہ موت تکلیف دہ نہیں, فوت تکلیف دہ ہے. اس لیے کہ موت اہل اللہ کے لیے, اللہ کے محبوں کے لیے, اس کے مشتاقوں کے لیے, اللہ کے عاشقوں کے لیے, اہل دل کے لیے موت کیا ہے؟ وہ دنیا سے کٹنے کا نام موت ہے, اور دنیا رب کی غیر. موت اللہ والوں کے لیے دنیا سے جدا ہونے کا نام ہے, اور فوت رب سے جدا ہونے کا نام ہے. اگر اللہ کا ذکر چھوٹ گیا تو کہتے ہیں عارف لوگ یہ بندہ فوت ہو گیا. اللہ کی عبادت چھوٹ گئی, اللہ کی بندگی چھوٹ گئی, رات کا قیام چھوٹ گیا, آنکھوں کے آنسو چھوٹ گئے, جبین کے سجدے چھوٹ گئے, بندگی کی لذت چھوٹ گئی, دل کا اللہ کے لیے تڑپنا چھوٹ گیا, راتوں کو مصلے کی پیٹھ پر کھڑا ہونا چھوٹ گیا. اگر اس کے ذکر و عبادت کا وظیفہ چھوٹ گیا تو بندہ اللہ سے کٹ گیا. اللہ سے کٹ جانا فوت ہے. وہ کہتے ہیں فوت کبھی نہ آئے, موت 100 بار آئے, موت 100 بار آئے. کیونکہ موت کیا ہے؟ فوت ہے اللہ کا چھوٹ جانا, موت ہے دنیا کا چھوٹ جانا. تو عارف تو چاہتے ہیں اس لمحے کی انتظار میں کہ اس دنیا سے جان چھوٹے, چونکہ موت ایک دروازہ ہے. یہ دنیا ہجر اور فراق کا در ہے, اور عاشقوں کے لیے موت وصال کا دروازہ ہے. اس دروازے سے گزرنے کی دیر ہے, محبوب سے ملاقات ہوگی. پھر برزخ کے دروازے سے گزرنے کی دیر ہے, پردہ ہٹا دیا جائے گا. اس لیے وہ موت کے طالب ہیں اور فوت سے گھبراتے ہیں, خائف ہیں. لہذا اب صحت مند دل کے لیے جو بات سمجھنے کی وہ یہ, حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عارفین میں سے, انہوں نے فرمایا کہ صحت مند دل کی علامت یہ ہے, صحت مند قلب سلیم کی علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں اللہ کی محبت, چاہت, شوق لقاء اور لذت النظر الی الوجہ, اس کے چہرے کو تکنے کے تصور کی لذت, اس کے سوا اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں. اس کا دل قلب صحیح ہے کہ جس بندے کی آنکھیں اللہ کی ملاقات اور اس کے دیدار کے تصور کے بغیر ٹھنڈی ہی نہ ہوں. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک فقط یہ ہو کہ مولا کی ملاقات ہوگی, اللہ کا دیدار ہوگا. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی آنکھیں اللہ کی محبت اور اس کی شوق ملاقات میں ٹھنڈی ہو گئی, اس کو جو بھی دیکھے گا اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی. اس شخص کو, بڑی خاص بات کر رہا ہوں, وہ بندہ جس کی اپنی آنکھیں صرف اس لیے ٹھنڈی ہوں کہ خدا کی محبت اور اس کا شوق ملاقات اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے, تو وہ بندہ ایسا ہو جائے گا کہ جو دنیا میں اس بندے کو دیکھے گا اس کو دیکھنے سے بھی لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. اور اسی طرح ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ کی خدمت میں مسرت حاصل ہو, اللہ کی خدمت کر کے, اللہ کی خدمت کیا ہے؟ اس کی عبادت ہے, اس کی طاعت ہے, اس کی بندگی ہے, اس کے اوامر کی تعمیل ہے, اس کی رضا کے مطابق کام کرنا, زندگی گزارنا, یہ اللہ کی خدمت ہے. جو شخص اللہ کی خدمت سے خوش ہو اور اس کو سرور ملے, وہ شخص ایسا شخص بن جائے گا کہ دنیا اس کی خدمت میں سرور پائے گی. ہر کوئی اس کی خدمت چاہے گا, ہر کسی کو اس کی خدمت کر کے سرور ملے گا. کیوں؟ اسے اللہ کی خدمت میں سرور ملتا ہے. یہ فیض پھر منتقل ہوتا ہے. یہ قلب سلیم کی علامت ہے. اور صحیح دل, قلب سلیم, اس کی علامتوں میں سے یہ بات بھی یاد رکھ لیں, 4 چیزیں صحیح دل کی علامت پہچان ہیں. آپ کو اب ایک پیمانہ دے رہا ہوں. صحت مند اور قلب سلیم کی پہچان 4 چیزوں میں ہے. ایک یہ کہ وہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو, وہ دل صحت مند دل ہے. اللہ کی یاد سے وہ دل کبھی غافل نہ ہو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے, بندے ان کے پیچھے کبھی نہ پھرا کر.
ہائے ہائے، ان کی پیروی نہ کر، ان کا کہنا نہ مان، ان کی خدمت نہ کر، جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، وہ پیروی کیے جانے کے قابل نہیں ہوتے، اور جو ہر وقت اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں، مست رہتے ہیں، وہ خدمت کے بھی لائق ہوتے ہیں اور ہر وقت تکے جانے کے بھی لائق ہوتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنی آنکھیں بھی ان کے چہروں سے نہ ہٹا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام اپنے رب کی ذکر میں، عبادت میں، بندگی میں، یاد میں، خدمت میں گم رہے صبح شام۔ فرمایا تو بھی ان کی مجلس اور سنگت میں جڑ جا، جم جا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھیں بھی ان سے نہ ہٹا، تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور اگر تیری آنکھیں اللہ کے ان بندوں سے ہٹ گئی تو تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو دنیا کی زینتوں میں گم ہو جائے گا۔ تو ان کو تکنا اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کا سبب ہوتا ہے، اور جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں تو میں ان کے پیچھے نہ پھرا کر، بیکار لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں، ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ تو پہلی علامت صحت مند دل کی یہ ہے کہ اس کا دل کبھی اللہ کی یاد اور ذکر سے غافل نہ ہو۔ دوسری علامت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اللہ کی خدمت ترک نہ کرے، ہر وقت اللہ کی نوکری میں رہے، صبح سے شام اس کا جو وظیفہ حیات ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ اس نے کہا نماز پڑھنے کا وقت ہے نماز پڑھے، روزے کا وقت ہے روزہ رکھے، یہ حلال ہے وہی کھائے، یہ حرام ہے اس کے قریب نہ جائے، ادھر نہیں تکنا، آنکھ بند کر لے، اس کو چاہنا ہے اس کو چاہے، جدھر چلائے ادھر چلے، جدھر جہاں بٹھائے وہاں بیٹھے، جہاں روکے وہاں سے رک جائے، جدھر منع کرے وہاں سے رک جائے، ہر وقت اس کی خدمت میں رہے۔ کہ جس کا دل ہمہ وقت اللہ کی خدمت میں رہے، عبادت میں، ذکر نہ بھولے، یاد نہ بھولے، اور عمل میں جو شخص کبھی اللہ کی خدمت ترک نہ کرے، سمجھو یہ صحت مند دل والا ہے۔ اور تیسری علامت، اس کا دل کبھی غیر سے مانوس نہ ہو، اس کا دل کبھی بھی غیر سے مانوس نہ ہو، اس کو انس، رغبت، راحت، سکون، لذت جب بھی آئے اللہ کی یاد میں آئے، اللہ کے رسول سے ملے، غیر کی طرف اس کا انس نہ جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، قاعدہ یہ ہے، غیر کی تعریف میں کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں، کہ جو اللہ پر دلالت کرے، اللہ کی راہ دکھائے، وہ اللہ کا غیر نہیں ہے، خواہ وہ رسول ہے، خواہ وہ صحابی ہے، خواہ وہ اہل بیت میں سے ہے، خواہ وہ اولیاء میں سے ہے، خواہ صالحین میں سے ہے۔ جو اللہ کا طریق بتائے، اللہ کی راہ دکھائے، اللہ کی طرف بلائے، وہ غیر نہیں ہے۔ پھر پانچویں علامت یہ ہے قلب سلیم کی، کہ اگر کبھی اللہ کی خدمت کا ایک وظیفہ چھوٹ جائے، ایک لمحے اللہ کی بندگی میں کسی لمحے مجبوری سے کوئی خدمت کا ایک عمل ترک ہو جائے، تو اس کے دل کو اتنا افسوس ہو، دکھ لگے اور غم ہو، جتنا دنیا کے حریص کا اگر مال ڈوب جائے تو اس کو غم ہوتا ہے۔ جو لوگ حریص ہیں دنیا میں، جن کا جینا مرنا مال و دولت دنیا ہے، اگر ان کے سودے میں، کاروبار میں انہیں بہت بڑا نقصان ہو جائے، کروڑوں اربوں کا نقصان ہو جائے، اور لاکھوں والے کو لاکھوں کا نقصان ہو جائے، اور ہزاروں کے کاروبار والے کو ہزاروں کا نقصان ہو جائے، تو جس کے دل میں حرص دنیا ہے، اسے مال کے نقصان پر جتنا شدت کا غم ہوتا ہے، صحیح دل والے شخص کو اس سے بڑھ کر شدت کا غم ہو اگر ایک لمحے بھی اللہ کی بندگی چھوٹ جائے۔ اور اللہ کی خدمت کا شوق اور رغبت اور چاہت اتنی شدت کی ہو جتنی بھوکے کو کھانے کی ہوتی ہے اور پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہے۔ اب شدید پیاس ہو اور سخت گرمی کا موسم ہو، اور 2 دن سے 3 دن سے پانی کی بوند نہ ملی ہو، اس کو سامنے پانی اور ٹھنڈا پانی چشمے کا نظر آ جائے، کیفیت دیکھیں کہ اس کے دل کی اس پانی کے لیے کیا ہو، تصور آ گئی نا بات۔ بس وہ جو پیاسے کو جو لذت اس وقت شدت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی کے تصور سے جو لذت ملی تھی، اس سے کروڑ گنا بڑھ کر اسے رب کی خدمت، محبت اور عبادت میں لذت ملے، تو سمجھو وہ دل صحت مند دل ہے۔ اور 7ویں علامت یہ ہے کہ جب وہ نماز میں داخل ہو بندہ،
اللہ کے ذکر میں داخل ہو، عبادت میں داخل ہو، اللہ کی یاد میں داخل ہو، تو دنیا کے سب غم اس طرح بھول جائیں جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں۔ یہ میں علامتیں بتا رہا ہوں، ہر بندہ پرکھ سکتا ہے کہ دل مریض ہے یا صحت مند ہے، قلب سلیم ہے۔ اگر قلب سلیم نہیں تو قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی دل کام آئے گا جو صحت سلامتی کے ساتھ پہنچے گا۔ تو اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا کے سارے غم لمحہ ذکر الہی میں، لمحہ خدمت الہی میں اور لمحہ عبادت الہی میں سارے غم بھول جائیں۔ اور پھر صحت مند دل کی علامت یہ بھی ہے کہ اسے ایک ہی غم ہو اور کوئی غم ہو ہی نہیں، نفع بھی ہوتے رہیں نقصان بھی ہوتے رہیں، ثمرات دنیا ملتے بھی رہیں جاتے بھی رہیں، ان کو دنیا کے ضابطوں کے مطابق ڈیل کرے، مگر ان کا غم دل کو نہ لگائے۔ اگر غم دل کو لگے تو ایک ہی، اور وہ مولا کا غم کہ کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا مالک پردہ نہ ڈال دے، مجھے محجوب نہ کر دے، مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کر دے، مجھ پر غضبناک نہ ہو جائے، ایک ہی غم ہو۔ اور نویں علامت دل کی صحت کی یہ ہے، نویں علامت یہ کہ اگر ایک لمحہ بھی یاد الہی کے بغیر گزر گیا تو وہ سمجھے کہ میری زندگی ضائع ہو گئی، وقت کے ضائع ہونے کا اتنا خوف، اتنا ڈر ہو۔ اور 10ویں علامت قلب صحیح کی یہ کہ اس کی حسن نیت کمال درجے کی ہو، جو کام کرے اس میں نیت خالصتاً لوجہ اللہ ہو، کسی سے سنگت دوستی بنائے وہ بھی صرف اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے، مال کمائے تو اللہ کے لیے، خرچ کرے تو اللہ کے لیے، کسی کے پاس جا کے مجلس میں بیٹھے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو چھوڑ دے تو اللہ کے لیے۔ لہذا جب دل صحت مند اور سلیم ہو جاتا ہے تو ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں، وہ عمل کے ڈھیر کی بجائے عمل کی خالصیت پہ دل توجہ کرتا ہے، کثرت عمل کی بجائے حسن عمل پہ دھیان کرتا ہے، کثرت عمل کی بجائے حسن عمل پہ خیال کرتا ہے، عمل کی تقسیم زیادتی کی بجائے عمل کی تصحیح پر زور دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا میں اتنی تسبیح کر لوں تو اتنا ثواب ہوگا، اتنی یہ فلاں قسم کی نماز پڑھ لوں تو 70,000 نمازوں کا ثواب ہوگا، اس وقت میں یہ خاص تسبیح کر لوں تو 3 لاکھ نفل پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ وہ عملوں کے ڈھیر اور ثوابوں کے ڈھیر کے پیچھے نہیں جاتا، یہ بھی دل کی مرض ہے۔ جو ثواب کی تجارت میں رہتا ہے وہ بھی مریض ہے دل کا، ہائے ہائے ہائے، جو ثواب گنتا رہتا ہے اور درجات کی تجارت میں رہتا ہے، ثواب کی تجارت میں، درجات کی تجارت میں جو رہتا ہے وہ بھی دل کا ایک مرض ہے۔ اگر دل صحیح ہو جائے تو اسے نہ دنیا کے درجات سے دلچسپی ہے، حتیٰ کہ نہ جنت کے محلات سے دلچسپی ہے۔ اس کی دلچسپی، اس کی لذت، اس کی راحت، اس کی خوشی، اس کا کیف، اس کا سرور صرف اس بات میں ہے کہ جو کروں خالص یار کی نیت کروں تاکہ وہ راضی ہو جائے، جو کروں اللہ کے لیے کروں۔ جب یہ کیفیت ہو، اب آپ سوال کریں گے کہ یہ تو دل کی 10 علامتیں صحت مند دل کی معلوم کر لیں، اب اس صحت مند دل کو صحت مند بنانے کا کوئی طریقہ بھی پتا چل جائے تو 4 گر بتاؤں گا آج۔ ایک نسخہ دے رہا ہوں، اس نسخے کے 4 حصے ہیں۔ اس نسخے کا پہلا حصہ اگر دل کو صحت مند کرنا ہو، مرض سے بچانا ہو، تو پہلا حصہ صحبت صالح، پہلا حصہ نیک صحبت، صالح صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ بے شمار احادیث ہیں، چونکہ وقت کم ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں متفق علیہ اس لیے کہہ دیا کہ جن لوگ بخاری اور مسلم ہی کی بات سنتے اور سمجھتے ہیں تاکہ جان لیں کہ جو بات کہہ رہا ہوں متفق علیہ۔ میں جب بولتا ہوں نا کہ اللہ والوں کی صحبت، تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا صحیح بخاری کے ذریعے، آقا علیہ السلام سے پوچھا امام مسلم کے ذریعے، میری مراد بخاری اور مسلم سے پوچھا کہ آقا علیہ السلام نے کچھ بتایا ہو کہ اللہ والوں کی صحبت کی کیا تعریف ہے، تو بخاری مسلم بتاتی ہے اللہ والوں کی صحبت ہی حقیقت میں اللہ کی صحبت ہے۔
اللہ کی صحبت. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو بندے مجھے یاد رکھتے ہیں میں ان کا ہم نشین ہوتا ہوں، میں ان کا جلیس ہوتا ہوں. وہ اور میں اکٹھے بیٹھے ہوتے. کیسے؟ جیسے اللہ کی شان ہے، اس کا تصور کیفیت نہیں کر سکتے، مگر انا جلیس من ذکرنی. بخاری مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا مع عبدی اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا بندہ ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں. اور لوگوں فرق فقط اتنا ایک قدم کا ہے، ہم نے یاد مردہ کر دی ہے. جو لوگ یاد زندہ کر لیتے ہیں ہے ہمارے ساتھ بھی وہ رب، مگر ہم نے پردہ ڈال دیا، اس لیے جلیس نہیں رہا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہرگ سے بھی قریب ہیں. ہے تو اس کی قربت شاہرگ سے بھی زیادہ، مگر چونکہ پردہ ہو گیا ہے لہذا صحبت و مجلس نہیں رہی. جو پردہ غفلت کا اٹھا دیتے ہیں ان کو قربت اور ہم نشینی نصیب ہو جاتی. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف میں، کہ ساری دوستیاں، یاریاں، سنگتیں، رفاقتیں دشمنی میں بدل جائیں گے قیامت کے دن. کوئی سنگت، کوئی صحبت، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. قیامت کے دن سب دوستیاں دشمنی بن جائیں گی. ایک اللہ والوں کی دوستی کام آئے گی، اللہ والوں کی سنگت کام آئے گی، اللہ والوں کی رفاقت کام آئے گی، اللہ والوں کے پاس بیٹھے گزرے ہوئے لمحے کام آئیں گے. یہ قلب سلیم کی شرط ہے، قلب سلیم کی شرط ہے بنیادی. اگر یہ حاصل کرنا ہو تو پہلی بات صحبت صالح. اور اگر ہم صحبت غیر صالح رکھیں، صحبت رکھیں اشرار کے ساتھ، صحبت مجلس اٹھنا بیٹھنا تعلق ہم نشینی یہ رکھیں اشرار کے ساتھ اور شامل ابرار میں ہونا چاہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے اصول دیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط مستقیم اگر لینا ہے تو ان کی صحبت میں رہو جن پر میرا انعام ہوتا ہے، اور ان کی صحبت چھوڑ دو جن سے میں غضبناک ہوتا ہوں. یہ نہیں کہ دونوں سنگتیں ساتھ چلیں تو پھر کمائی بھی نقصان میں بدل جاتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، کہ جلیس صالح، اچھے نیک صالح کی صحبت عطار کی دکان کی طرح ہے. یہ حدیث پاک دے رہا ہوں آپ کو، صحیح بخاری باب البیوع. آقا علیہ السلام نے فرمایا نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی سنگت عطار کی دکان کی طرح ہے. اگر آپ عطار کے پاس بیٹھیں تو یا تو کچھ نہ کچھ کستوری عنبر خوشبو ہی دے دے گا تمہیں، اور اگر خوشبو نہیں دے گا تو کم سے کم اس کے حلے تو آ جائیں گے، سونگ تو لو گے، محروم نہیں لوٹو گے. اور فرمایا برے لوگوں کی صحبت اور مجلس جلیس لوہار کی طرح، یہ دھوکنے والے کی طرح ہے جو آگ دھوکتا ہے. اگر اس کے پاس بیٹھو گے تو یہ تمہارے کپڑے جلا دے گا، اگر کپڑے نہیں جلائے گا تو گرم لو سے ضرور جسم جلا دے گا. لو تو آئے گی، کپڑوں کے جلنے سے بھی بچو، گرم لو سے بھی بچو. اور اگر نیک لوگوں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھو تو یا تو خوشبو مل جائے گی، اور اگر وہ دیتا نہیں کچھ تھوڑی سی شیشی خوشبو کی تو اس کی مہکی لے کے آؤ گے. حضرت کعب الاحبار عظیم تابعی فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ عز و جل کاتب کلمتین وضعہا تحت قبل ان یخلق الخلق، مخلوق پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ نے اپنے عرش کے نیچے دو باتیں لکھ دی تھی، اور وہ ایسی دو باتیں تھی کہ وہ آپ کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بھی اللہ نے آج تک نہیں بتایا. پوچھا گیا وہ کون سی دو باتیں تھی؟ فرمایا ایک یہ بات اللہ نے لکھ دی تھی کہ اگر ایک شخص لو کان رجل یعمل عمل جمیع الصالحین بعد ان تکون صحبتہم الفجار، ایک شخص نے اتنی نیک عمل کیے کہ سارے صالحین کے عمل اس نے کر ڈالے، عبادتیں سب کچھ کر ڈالی، مگر بعد میں فاسق فاجر دنیا دار اللہ کے نافرمانوں کی صحبت میں جا بیٹھا، تو فرمایا اس کے عمل رائے گاں جائیں گے، قیامت کے دن وہ انہی فاسقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
فجار کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور دوسرا کلمہ اللہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ دوسری جانب اگر اس شخص نے غلطی سے زندگی میں گناہ کیے تھے، جس کو فجور کیے تھے، مگر ساری گناہوں بھری زندگی کے بعد اسے خیال آ گیا تو صحبت ابرار اختیار کرنا، نیکوں کی صحبت میں چلا گیا، اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا، قیامت کے دن ابرار کے ساتھ اٹھایا جائے گا.